إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. یاران نبی میں سب سے جلی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان و علی. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. بعد حضور سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام کی ہستیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے چہیتے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں پر، تمام صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، محققین پر. اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. محترم سامعین کرام،
قرآن کریم کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ منہج سلف کے اوپر کچھ باتیں سننے سنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب کریم تو مجھے حق بات کہنے، موضوع کا حق ادا کرتے، پہلے مجھے پھر سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. معزز حاضرین جمعہ، ایک انسان کے دولت توحید سے مالا مال ہونے کے بعد، اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ منہج سلف ہے. منہج سلف یہ کیا چیز ہے؟ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں. تو لفظوں کا استعمال ہوا ہے، دو الفاظ کے مرکب سے یہ جملہ بنا ہے منہج سلف. ایک ہے منہج، دوسرا ہے سلف. منہج کہتے ہیں راستے کو، راہ کو، وے کو. اور اسی طرح سے لغوی اعتبار سے دیکھیں تو سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ کو، وہ لوگ جو گزر گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ سلف ہیں. اور اصطلاحی طور پر شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو. وہ اچھے لوگ، وہ نیک و صالح انسان، وہ نیک لوگ جو گزر چکے ہیں، ان کو سلف کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، اب یہ سلف ہے کون؟ منہج سلف یعنی سلف کا طریقہ. تو یہ سلف کون لوگ ہیں؟ ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعد. سلف کہتے ہیں صحابہ کرام. پہلے نمبر پر سلف میں سے پہلے درجے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد تابعین اعظام ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہے. اور بعض روایات میں تبع تابعین کے بعد کے ایک زمانے کو بھی سلف کہا گیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کے زمانے کی گواہی دی ہے. ان کے خیر اور بھلے ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں موجود ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بعد یعنی تابعین اعظام ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین اعظام سے دین اسلام کو سیکھا، ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر زندگی گزاری. میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ کہا ہے، خیر کہا ہے، ان میں بھلائی ہے. اور جن کی گواہی پیارے رسول نے دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں، اس کا جواب ہے کہ ان تین زمانوں کو مطلق طور پر خیر کا زمانہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان زمانوں میں ایسے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے، ایسے بھی لوگ نکلے جنہوں نے دنیا میں طرح طرح کے فتنے ایجاد کیے۔ معتزلہ کا ظہور ہوا، خروج کا ظہور، خوارج کا ظہور اسی زمانے میں ہوا، اور اس طرح سے کئی فرقے، کئی فرقوں نے جنم لیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو پھر اس حدیث میں تین زمانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، جو مومن تھے، جو اللہ اور اس کے رسول پر اسی طرح ایمان لائے تھے جیسا انہیں کہا گیا ہے یا جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بھی ہم سے یہی طلب کرتا ہے، ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے بالکل آئینے کی طرف واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی پیروی نہ کرے، اگر اللہ رب العالمین بات یہیں تک چھوڑ دیتے تو بات مکمل تھی، بات پوری تھی کہ جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر ایک مسلمان بخوبی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہی نہیں چھوڑا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جنہوں نے مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے، مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، وحی کے نزول ہونے کے زمانے میں مومنوں کا کوئی دوسرا گروہ اس دھرتی پر، اس زمین پر موجود نہیں تھا۔ اس سرزمین پر وحی کے نزول کے وقت صرف ایک جماعت موجود تھی، مومنین کی ایک واحد جماعت موجود تھی۔ وہ کون جماعت تھی؟ صحابہ کرام۔ اسی لیے مفسرین کرام نے مومنین سے مراد صحابہ کرام کو دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے نقش قدم کو چھوڑنے پر سخت سزا سنائی ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ ایک انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑتے ہوئے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے کو وہ اختیار کرتا ہے، جس راستے کو وہ چنتا ہے، سلف صالحین کے راستے سے ہٹ کر، منہج سلف سے ہٹ کر، جس راستے کی وہ پیروی کرتا ہے، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسے انہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب تک صحابہ کرام کے راستے کو اپنائے رکھا ہے تب تک وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ
اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین کہ اسلام میں پہلے مقدم یعنی جو پہلے ایمان لانے والے ہیں انصار و مہاجرین اور جنہوں نے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی قرآن کریم ایک سورہ نساء کی ایک سورہ توبہ کی ان دونوں آیتوں کا موازنہ آپ کریں جس سے یہ بات بالکل دن کی طرح بالکل سورج کی طرح بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کامیابی دراصل منہج سلف میں ہی ہے کامیابی سلف صالحین کے راستے میں ہی ہے کامیابی صحابہ کرام کے راستے پر چل کر ہی ملے گی۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا یہ لوگوں کو بتایا کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے والا گمراہ ہے جہنمی ہے جو شخص صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ان کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان کیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سابقون الاولون کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے احسان کے ساتھ خیر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے سب سے بڑی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کو ایک عظیم لقب سے ملقب کیا ہے ان کو خطاب دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے یہ اتنا بڑا تمغہ ہے انعام ہے کہ اس کے ملنے کے بعد اور ایک آدمی کو دنیا میں اور کوئی انعام نہیں چاہیے جس انسان سے جس جماعت سے جس ٹیم سے رب کریم راضی ہو جائے جس سے رب راضی ہو جائے اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو جائے پھر ان کے خیر ہونے میں ان کے نقش قدم کو اپنانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا لقب اتنا بڑا انعام یوں ہی نہیں دے دیا انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں انہوں نے اپنے تن من دھن سے اسلام کی خدمت کی ہے اپنی جان نچھاور کیا ہے شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں کود پڑے ہیں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے ہدایت کا راستہ ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ہی واضح طور پر فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو کامل ایمان والا ہونا چاہتے ہو تو کس کی طرح ایمان لاؤ گے آج کے درگاہوں والے باباؤں کی طرح نہیں میرے بھائیوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو اپنے ایمان کی مثال دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کن کی طرح مومن ہو تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر کے آؤ فقد اهتدوا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ ہدایت کا سب چشمہ قرار دیا ہے صحابہ کرام کی جماعت کو۔ میرے بھائیوں اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو سلف صالحین کے راستے سے ہٹ کر جو کتاب و سنت کے راستے سے ہٹ کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ایسی جماعت کو گالی دیتے ہیں جس سے رب راضی ہے اور کہتے ہیں سارے صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں سارے صحابہ کرام سے اللہ راضی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انجینئر علی مرزا یوٹیوب کے اندر ان کا بڑا چینل موجود ہے بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو
کے خلاف میں تلوار اٹھا کر نعوذ باللہ. کتنا بڑا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے جنگوں سے پیٹ پھیر لیا تھا. ہاں میں مانتا ہوں صحابہ کرام معصوم نہیں تھے. صحابہ کرام سے انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے جنگیں موجود ہیں جن سے وہ لوگ جب دشمن کا اچانک حملہ ہوا تو اس صحابہ کرام نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، وہ بھاگ گئے جنگ سے. بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے اس کے بعد ان کے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. صحابہ کرام کے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، انہیں بخش دیا. جس قوم کو رب العالمین نے معاف کر دیا، جس جماعت کو رب العالمین نے بخش دیا، بخشش کا تمغہ عطا کیا، ان کے بارے میں بولنے والے تم کون ہوتے؟ جسے رب العالمین نے معاف کر دیا گناہوں کو، جن کی خطاؤں کو رب العالمین نے معاف کر دیا، قرآن میں اعلان کر دیا، ان کے بارے میں زبان کھولنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جس جماعت سے رب العالمین معافی حاصل ہے، ایسے جماعت کے بارے میں وہ کھولنا میرے بھائیوں یقیناً گمراہی ہے اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں. میرے بھائیوں، سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ آئیے میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، كلهم في النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کی. اب اس حدیث کو لے کر کے ہر مسلک والا، ہر مذہب والا، ہر فرقے والا اپنی روٹی سینکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے. اس ایک فرقے کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جنتی ہیں، 72 فرقے جہنمی ہیں. میرے بھائیوں، اس دنیا کے جھگڑے کو، اس دنیا کے اختلافات کو پیارے رسول نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ختم کر دیا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس پوری دنیا کے جھگڑے کو بالکل 2 جملوں میں ختم کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرقہ کون سا ہے؟ 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنمی ہے، وہ ایک فرقہ جنتی ہے. وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی مسلک کا نام لے کر یہ نہیں بتایا کہ فلاں فرقہ جنتی ہے، فلاں فرقہ جہنمی ہے، فلاں فرقہ گمراہ ہے، فلاں فرقہ کامیاب ہے. اللہ کے رسول نے ایک رول بتایا، ایک قانون بتایا، ایک واضح طریقہ بتایا. وہ طریقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول اگر بات اتنی کرتے ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، بات مکمل تھی. اللہ کے رسول جس راستے پر ہے اس راستے کی پیروی کرنے میں یقیناً کامیابی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے منہج سلف کو واضح کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا وہ اصحابی، جس پر میرے صحابہ کرام. کتنی بڑی بات ہے. آج کتنے ایسے مسلک والے مل جائیں گے آپ کو جو قرآن و سنت کے، کتاب و سنت کے دلائل کو، نصوص کو اپنے ذہنوں سے بیان کرتے ہیں. ہر آدمی قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اور یہ بات، یہ بیٹا بہت ہی زیادہ شاطر ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ منہج سلف کیوں ضروری ہے. اگر آپ صرف قرآن اور حدیث کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. منہج سلف کیوں ضروری ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک انسان ہے انجینئر علی مرزا، کوئی بھی بات کرتا ہے وہ انسان قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیل دیتا ہے. عوام بظاہر یہ سمجھتی ہے یہ مولانا بہت اچھا بیان کر رہا ہے، ہر بات پہ قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، لیکن مسئلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. ان کتاب و سنت کے دلائل کو، ان کتاب و سنت کے دلائل سے جو بات نکلتی ہے، جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جو بات عوام الناس کو سمجھانی
سمجھانی ہے وہ کون سی بات ہے؟ اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے وہ بات سمجھاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے ذہن سے بات نہیں سمجھانی ہے، کیونکہ زمانے میں تاریخ میں کئی ایسے فرقے رونما ہوئے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنے ذہنوں سے سمجھا تھا اور وہ گمراہ ہوئے تھے۔ کتاب و سنت کے دلائل کو صحابہ کرام کے راستے پر سمجھنا ہے۔ کوئی قرآن کی آیت ہے، اس کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے؟ کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر صحابہ کرام سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ فقیہ صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ علم والے صحابہ کرام تھے۔ ان کے زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، انہوں نے قرآن کی تشریح کو پیارے حبیب کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے زیادہ مفسر، مبلغ، محدث انسان کیا آج کا یہ ملک ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کتاب و سنت کو بہترین انداز میں سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ ہمیں انہی کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ایک واضح مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر کتاب و سنت کے دلائل کو عقل سے سمجھا جاتا تو موزوں پر جو مسح ہم لوگ کرتے ہیں وہ مسح اوپر نہیں نیچے کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب انسان چلتا ہے موزے پہن کر تو گندگی تو نیچے لگتی ہے، گندگی اوپر نہیں لگتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر عقل سے شریعت چلتی تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزوں کے نیچے مسح کرو، لیکن شریعت کہتی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کیا کرو۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی ہم آنکھ بند کر کے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی کامیابی ہے۔ اگر عقل سے ہم کتاب و سنت کو سمجھنے لگے پھر حدیث کا انکار کر دیجئے، حدیث کے منکر ٹھہر بیٹھیے اور موزوں کے نیچے مسح کرنا شروع کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، منہج سلف بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک انسان کے کامیاب ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے کامیاب ہونے کے لیے منہج سلف بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں کسی فرقے کو کافر نہیں کہتا، نہ ہی مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں فرقہ کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول نے ہی بتا دیا کہ جس پر صحابہ ہیں اور جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ کامیاب ہونے والا فرقہ ہے، وہ کامیاب ہونے والا مسلک ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس حدیث کے روح میں آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آپ خود کو دیکھیں کہ میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں وہ حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ اپنے محلے کے اماموں سے پوچھیں، آپ عالموں سے پوچھیں جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ میں جس طرح ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کو میں جس طرح جانتا ہوں وہ درست جانتا ہوں کہ نہیں، رسول کو جس طرح مانتا ہوں اس طرح ماننے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا نہیں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس نماز کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے یا نہیں۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے جس دین پر کامیابی کو ضامن رکھا ہے ہم کوئی اور دین لے کر کے پہنچے، پھر وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کو، قرآن کے آیات کو، احادیث مبارکہ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سمجھے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھے۔ اہل علم نے بہت ہی خوبصورت قاعدہ بیان کیا ہے، القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، کہ قرآن و سنت کو، قرآن اور حدیث کو، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ ہم اپنا دماغ نہ لگائیں۔ جب انسان اپنا دماغ لگاتا ہے، جب انسان عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے شریعت کے اندر، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تمام کے تمام میرے بھائی ہیں، آپ تمام کے تمام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مجھے یہ فکر ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی کہ وہ اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، صحیح دین لے کر کے جائیں، صحیح ایمان لے کر کے آئیں۔ کسی سے میری دشمنی نہیں ہے، میں کسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں فرقہ یا فلاں مسلک گمراہ ہے۔ آپ خود سے دیکھیے، آپ دیکھیے کہ میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں، جس مسلک کو میں فالو کر رہا ہوں، وہ مسلک اللہ اور اس کے رسول کا مسلک ہے کہ نہیں، وہ مسلک منہج سلف کے مطابق ہے
یہ हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। आज हम दुकानों के अंदर जाते हैं, 5 रुपए का सामान खरीदने के लिए हम उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं, फिर पूछते हैं सामान अच्छा है या नहीं। अगर नहीं पसंद आता है दूसरा दुकान जाते हैं, 10 और 15 रुपए का सामान लेने के लिए हम इतनी तफ्तीश करते हैं, हम इतना जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब दीन की बारी आती है, जब इस्लाम सीखने की बारी आती है, जब अकीदा सीखने की बारी आती है, जब अपने ईमान को मजबूत करने की बारी आती है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करने की बारी आती है, हम भूल जाते हैं कि हम किन से दीन हासिल कर रहे हैं। सामने ये मौलवी जो बयान कर रहा है इसका अकीदा दुरुस्त है या नहीं, ये मौलवी जो बता रहा है किताब सुन्नत के मुताबिक बता रहा है या नहीं। कोई आलिम आपको बात बताए कि नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए, हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए, आप उस आलिम से कहिए कि आप हदीस से इस बात को साबित करिए। ये बात कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से कह रहे हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप हमारे नजदीक मुअज़्ज़ज़ हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन आपकी बात हम नहीं मान सकते क्योंकि हमने ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर लाया है, आप पर हमने ईमान नहीं लाया। अगर नमाज के बाद कोई आलिम ये कहता है इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, आप उस इमाम से पूछिए कि हदीस के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर सिहाह सित्ता उठा ले और उनमें से कोई एक हदीस मुझे बता दे जिनमें ये कहा गया हो कि नमाज के इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि बुखारी की वाज़ेह हदीस मौजूद है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी कोई नमाज नहीं, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो जनाज़े की नमाज हो, चाहे वो चाश की नमाज हो, चाहे वो कोई नमाज हो, अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, खुलासा मैं आपके सामने एक जुमले में बयान करता हूँ, अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल होता है जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। हम और आप जिस काम को अच्छा समझते हैं वो काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा है, उस काम में सवाब है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को, उनकी आयात को, अहादीस को हमें सहाबाए कराम के फहम के मुताबिक, समझ के मुताबिक समझना है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी कल क़यामत के दिन। लेकिन अगर आप कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, आपका रास्ता सल्फ़े सालिहीन के रास्ते से बरखिलाफ है, सहाबाए कराम के रास्ते से हटकर आपका रास्ता है, आप अपने मसलक को बचाने के लिए, आप अपने फिरके को बचाने के लिए अगर कुरान का इनकार कर रहे हैं, सही हदीसों का इनकार कर रहे हैं, मेरे भाइयों आप कामयाब नहीं हो सकते। आप लाख नमाजें पढ़ लीजिए, मस्जिदों में 24 घंटे गुजार दीजिए, सजदे कर करके चटाइयां फाड़ दीजिए, माथे पे निशान आ जाए, लेकिन अगर वो नमाज अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं है, सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर नहीं है, मैं जिम्मेदारी के साथ और दलाइल की रोशनी में ये बात अलल ऐलान कहता हूँ, वो नमाज काबिल कबूल नहीं है, वो रोजा काबिल कबूल नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ना हो। मेरे भाइयों, मेरे खुतबे का पैगाम ये है कि हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो किताब और सुन्नत को सहाबाए कराम के रास्ते के मुताबिक समझे और खुद से ये तलाश करने की इंसान के अंदर हिर्स हो, लालच हो कि मैं जिस दीन पर अमल कर रहा हूँ वो दीन मुहम्मदी है या नहीं, या कोई और दीन है जिसे उलमाए कराम, हमारे उलमाए कराम अपना पेट पालने के लिए हम आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आखिर रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे करीम तो हम तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमा। आमीन। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मनहज सलफ के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, या अल्लाह तू उनकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह इस दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म और सितम हो रहा है, रब्बुल आलमीन तू उनके जुल्म और सितम को आसानी में बदल दे। रब्बुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। आमीन।